السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں گزشتہ کل ہم نے جس حدیث مبارک کا درس پڑھا تھا وہ تھی المجالس بالامانہ، کہ مجلس میں کہی گئی باتیں وہ امانت ہوا کرتی ہے۔ آج کی جو حدیث مبارک ہے اور آج کا جو درس ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات۔ عربی کے الفاظ ہے، ہو سکے تو آپ میرے ساتھ دہراتے چلے جائیے، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات۔ قطاتن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات، اور اسی طریقے سے قطات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات۔ دونوں طرح سے صحیح ہوگا۔ ترجمہ اور مطلب اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، لا يدخل نہیں داخل ہوگا، الجنت جنت میں، قطات چغل خور، چغل خوری کرنے والا۔ اب یہ چغل خوری کیا ہے؟ کسی شخص نے کوئی بات کہی اور آپ نے اس کی کہی ہوئی بات کو آگے نقل کر دیا، آگے آپ نے اس بات کو بڑھا دیا، یا اس شخص نے جس کے بارے میں کوئی بات کہی اس شخص کو جا کر یہ بات بتا دینا، یہ اصل میں چغل خوری ہے۔ چاہے اس شخص نے وہ بات کہی ہو، کہی ہوئی بات ہی کو منتقل کر دینا جس کے ذریعے سے کہنے والے کو ناگوار بات گزرتی ہو، وہ چغل خوری کہلاتا ہے۔ کہ کسی کے پاس جا کر یہ کہے کہ بھئی فلاں صاحب تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، میری فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ کا تذکرہ نکلا، وہ تو بہت کچھ کہہ رہے تھے، فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا اور ایسا کہہ رہے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے جا کر کہہ دینا یہ چغل خوری ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی دو شخصوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی ناچاقی ہے، دلوں کے اندر کوئی رنجش آ چکی ہے، تو ہم کام یہ کریں کہ ان کی رنجش کو دور کرنے کا کام کریں، ان کے دلوں میں محبتوں کے پیدا کرنے کا کام کریں، نفرتوں کے پیدا کرنے کا کام نہ کریں۔ اگر کسی نے کسی شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی ہے لیکن ان کے درمیان ناچاقی ہے، تو ہم کسی کے پاس جا کر یہ کہہ دیں کہ بھئی فلاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہہ رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی غلط فہمی تو مجھے ہی ہوئی ہے، میں غلط تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلاں صاحب صحیح تھے۔ اس طریقے سے بات کی جائے کہ رنجشیں دور ہو جائے، اس طریقے سے بات کی جائے کہ غلط فہمی دور ہو جائے، اور اس طریقے سے بات کی جائے کہ جو دوریاں دلوں کے اندر پیدا ہوئی ہیں وہ دوریاں قربتوں سے بدل جائیں۔ تو اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کی بات سن کر فوراً اس کو نقل کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے نقل کر دینا یہ اصل میں چغل خوری کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر کے جو دو اسباب بیان کیے ہیں، ان دو اسباب میں ایک چغل خوری کرنا بھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ دو قبریں ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان دو قبروں میں مدفون لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو جو گناہ، جن گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، دونوں کو الگ الگ گناہوں کی وجہ سے عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہیں، تو آپ نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کہ جن دو گناہوں کی وجہ سے یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہیں وہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جنہیں تم لوگ بہت بڑا نہیں سمجھتے ہو۔ تم لوگ یعنی معاشرے میں عام طور پر لوگ ان گناہوں کو بڑا نہیں تصور کرتے، لیکن ان کی وجہ سے ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اما احدہما فکان لا یستنزہ عن البول، کہ ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو شخص پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے وہ اپنے آپ کو بچایا نہیں کرتا تھا۔ پیشاب ناپاک ہے،
انسانوں کا ہو، حیوانوں کا ہو، چھوٹے بچوں کا ہو، شیرخوار بچوں کا ہو، ہر طرح کا پیشاب ناپاک ہے اور اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ معاشرے میں خاص طور پر شیرخوار بچے اور چھوٹے بچے پیشاب کر دیتے ہیں، ماں باپ اس سے بچتے نہیں ہیں اور بہت ساری بے احتیاطیاں کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے اس عادت کی وجہ سے۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا شخص جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، وہ عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اور خود قرآن کریم میں بھی سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، کہ چغل خوری کرنے والوں کی قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت مذمت کی ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ جس صفت کو، جس بری عادت کو خود قرآن کریم اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی مذمت کر رہے ہیں، وہ کتنے سنگین جرائم ہوں گے، ظاہر سی بات۔ لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے اور ٹریجڈی ہے کہ جس عادت کو خود قرآن مجید نے اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرائم میں شمار کیا ہے، ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ چغل خوری کرنا، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرنا ایک عام بات ہو گئی ہے معاشرے میں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات آگے اس طرح سے نہ کریں جس سے لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا ہو۔ خاص طور پر خواتین کو اور مستورات کو بھی اس حوالے سے جو ہے ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہو کہ گھر کی خواتین ہمارے سامنے کسی کا تذکرہ کریں تو فوراً روک دے کہ بھئی ان سے کہہ دے کہ ہم کسی کی غیبت سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم کسی کی چغل خوری سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور ان کو سمجھائے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، نرمی سے ان کو سمجھائے کہ بھئی کسی کی غیبت کر کے، کسی کا تذکرہ کر کے، کسی کی چغلی کر کے کیا فائدہ ہے کہ ہم بلا ضرورت خواہ مخواہ اپنے نام اعمال کو، اپنی نیکیوں کو جس شخص کا تذکرہ کر رہے اس کے نام اعمال میں کیوں ٹرانسفر کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، تو جس کی چغلی اس نے کیا ہے اس کے نام اعمال میں اس چغلی یا غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ تو ہم خواہ مخواہ کا اپنا نقصان کیوں کریں؟ تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو آج کی جو حدیث مبارک ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک لا يدخل الجنت قطات۔ یاد کر لیں، 2-3 مرتبہ میں پھر دہراتا ہوں، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔